السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خاطق آتش فشاں کے پھٹنے کی صورت پاکستان میں اپنے اثرات مرتب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان 6 ججز کے اس خط نے پاکستان کے حالیہ برسوں میں جو ایک عدالتی کارروائیوں کا سلسلہ ہے اس کے نیچے سے کریڈیبلٹی کی ساکھ کی اعتبار کی جو قالین ہے وہ کھینچ لی ہے۔ گویا کہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانی عدالتی محاذ پر ایک سرکس جاری ہے جس کا نہ کوئی آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ اس کا کوئی روایات عدالتوں کی تاریخ میں ملتی ہیں، نہ اس سے کسی مستقبل میں خیر کی توقع ہے۔ عدالتی محاذ پر پھٹنے والے اس آتش فشاں کے اثرات کیا ہوں گے اور اس سے جو لاوا نکلنے لگا ہے وہ کن کن طبقات کو اور کہاں کہاں جا کر متاثر کرے گا؟ پاکستان کی جو موجودہ ایک لینڈسکیپ ہے سیاسی اور انتظامی، اس میں تو اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ کہاں تک چلا جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر یعنی اس کے عدالتی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس پر نوٹس لیں گے؟ کیا وہ کوئی کارروائی کریں گے؟ یا یہ معاملہ جو ہے ایک بازگشت پیدا کرتے ہوئے ہواؤں میں، فضاؤں میں، وادیوں میں تحلیل ہو کر رہ جائے گا؟ اس بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا نظام کام کر رہا ہے کہ جو اپنے تئیں پاکستان کی تاریخ کا سخت گیر نظام ہے، جو بظاہر ایک سیاسی چہرے کے ساتھ ہے، ایک آئینی چہرے کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ نظام پاکستان کے اس فیصلہ کن موڑ پر جو 75-76 برس کے بعد آیا ہے کہ جب پاکستان اپنے سفر کا کانٹا تبدیل کرنے کے قریب تھا، اور اس مرحلے پر جو نظام آیا ہے وہ پاکستان کو پھر جو ہے اس کی گردن پر، اس کی کمر پر مکے گھونسے مار کر اس کو اسی پرانی راہ پر، روش پر گامزن رکھنا چاہتا ہے۔ کشمکش پاکستان کے اندر یہی ہے کہ پاکستان اپنی روایتی ڈگر کو تبدیل کرے یا پاکستان اسی روایتی راستے پر چلتا، گھسٹتا، رینگتا چلا جائے۔ اب جو عدالتی محاذ پر یہ نیا بحران شروع ہوا ہے اور 6 ججز نے بہت دبنگ انداز میں ایک اپنی داستان غم، داستان کرب بیان کی ہے، یہ صرف عدالتی محاذ کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جو مجموعی ریاست ہے وہ چند برس سے بڑے گہرے انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ ابھی 1.5 برس پرانی بات ہے کہ جب پاکستان میں یہ بحران آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے نہ ختم ہونے کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے، تو جہاں سے یہ بحران چلا تھا وہیں سے ایک بڑی خوفناک قسم کی گواہی سامنے آئی تھی۔ یعنی یہ امریکہ میں جو امریکہ کے ایک بڑے اہم سفارتکار اور جنہیں بوقت ضرورت اس ریجن میں تنازعات کے لیے بروئے کار لایا جاتا رہا، زلمے خلیل زاد جو افغان نژاد ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا انتشار بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آج ہم 1.5 سال کے بعد اس ٹویٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بھی اقدام اٹھایا جاتا ہے، جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے، وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے تئیں پاکستان کو ایک مضبوط بنانے کے لیے اور اس کو حالات کی اور انتشار کی اس دلدل سے نکالنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیک فائر کر جاتا ہے، وہ پاکستان کو انتشار کے ایک نئے دور میں داخل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ بے سبب نہیں تھا۔ جس طرح حسین حقانی ایک مخصوص امریکن لابی کے نمائندے ہیں اور امریکی راہداریوں میں، وہ شام کی محفلوں میں، تھنک ٹینکس میں بیٹھ کے وہ امریکیوں سے کچھ سنگن لیتے ہیں اور پھر وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی پالیسی دیتے ہیں، بالکل اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں زلمے خلیل زاد رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے نمائندے کے طور پر برائے افغانستان رہے ہیں۔ انہوں نے جو کابل سے انخلا ہے
دوحہ مذاکرات ہیں ان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. حامد کرزئی کے دور میں وہ امریکہ کی جو افغان پالیسی ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں، وہ زیادہ انفلوئنشل آدمی ہیں. تو یہ گھر کے بھیدی کی گواہی تھی جو امریکہ سے آئی تھی کہ پاکستان میں جس راہ پہ پاکستان کو دھکیل دیا گیا ہے یا پاکستان چل رہا ہے اس میں استحکام نام کی کوئی منزل نہیں ہے، اس میں سوائے انتشار کے کچھ نہیں ہے. تو آج ہم جب دیکھ رہے ہیں اس پورے سفر پر تو گھر کے بہدی کی یہ جو گواہی ہے یہ 100% درست ثابت ہوئی ہے. اور پاکستان کا کوئی بھی فیصلہ ہو، وہ سیاسی فیصلہ ہو، وہ عدالتی فیصلہ ہو، وہ عسکریت کے لحاظ سے ہو، وہ امن و امان کے لحاظ سے ہو، کہ ہر گزرتا جو دن ہے وہ پاکستان کی ریاست کو انتشار کی طرف لے جانے کا باعث بن رہا ہے. دنیا بھر میں انتخابات انتشار سے نکلنے کے لیے اور استحکام کے حصول کے لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ایک فریش مینڈیٹ آئے، عوام کی رائے جو منعکس ہو اس فیصلے میں، اور پھر جو حکومت بنے وہ عوام کی ان خواہشات کے مطابق اپنی پالیسی تشکیل دے. لیکن یہاں یہ ایک المناک صورت پیدا ہو گئی ہے کہ انتخابات نے پاکستان کو ایک حکومت برائے حکومت تو دے دی، ایک سویلین چہرے تو دے دیے، کاکڑ 2 ٹائپ وزیر اعظم بھی دے دیا اور عثمان بزدار ٹائپ وزرائے اعلیٰ بھی دے دیے، لیکن پاکستان کا جو سیاسی انتشار ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس نظام کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے سیاسی نظام کی ہی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ انتشار آ گیا ہے کہ ایک حکومت بائی ہوک اور بائی کروک قائم کر دی گئی ہے اور آئین قانون ضابطے کو رونتے ہوئے قائم کر دی گئی ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو فارم 45 اٹھائے اپنی فتح اور اپنی جیت کا ماتم کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، اور ایک اور طبقہ پیدا کیا گیا ہے مصنوعی طریقے کے ساتھ لیب میں ٹیسٹ ٹیوب، وہ فارم 47 کا ہے کہ جو فارم 45 ملنے کے بعد جو کاریگری کی گئی پس پردہ کئی دن تک جاری رہی، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی ہفتے گزر گئے ہیں، مہینے گزر جائیں گے، یہ کاریگری یوں ہی جاری رہے گی. تو وہ اس کاریگری کے نتیجے میں جو پاکستان کا ایک منظر بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی ادھر سے کسی کو پکڑ کر لایا، کسی کو ادھر سے پکڑ کر لایا گیا اور یوں پاکستان میں ایک حکومتی ڈھانچہ قائم کر دیا گیا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ حکومت کاغذ کی ایک ناؤ ہے جو پانیوں پر تیر رہی ہے. بالکل اسی طرح 6 ججز جو ہیں یہ پاکستان کے عدالتی بحران کو ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں کس طرح راتوں رات فیصلے ہوتے رہے، سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، عدت کیس، اور یہ ایسے کلنک کے جو بدنما داغ ہیں کہ جن کو وقت کا کہ سمندر کا پانی بھی اور تاریخ کے سمندر کا پانی بھی اس کو دھو نہیں سکے گا. اور ایک جسٹس منیر کو پاکستانی ہمیشہ سے روتے آئے تھے، یہاں قدم قدم پر جسٹس منیروں کی ایک پوری فوج تیار ہو گئی ہے ان 2 برسوں میں کہ اور کسی کو اس پہ ریگریٹ بھی نہیں ہے اور کسی کو اس پہ افسوس بھی نہیں ہے. تیسرا جو ہے وہ پاکستان کا جو دفاعی انتشار ہے امن و امان کے لحاظ سے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان ایک ایسی کشمکش میں پھنس گیا ہے کہ جس میں امریکہ چین کو پرے دھکیلنا چاہتا ہے، پاکستان کے اندر اپنے جاری منصوبوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، جن میں سی پیک ہے، جن میں گوادر بندرگاہ ہے، وہ نکال باہر کرنا چاہتا ہے کہ یہاں سے، تاکہ وہ یہاں سے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے لیے اور امریکہ کے مفادات کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے اور چین اور پاکستان کسی مشترکہ مہم جوئی پر نہ چلے جائیں. چینی انجینئرز پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی جو دفاعی انتشار ہے، جو ایک امن و امان کا مسئلہ ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے. اور افغانستان میں جو ایک نیا تندور بھڑکایا جا رہا ہے، الاؤ بھڑکایا جا رہا ہے تشدد کا، دہشت گردی کے نام پر اب القاعدہ کو زندہ کیا جا رہا ہے، TTP کو ایک ہوا بنا کر کھڑا کر دیا گیا، داعش کے نام سے اب جو ایک گروہ ہے اور اس کی سرپرستی کون کرتا ہے یہ عیاں ہے دنیا پر. تو اس انتشار کے نتیجے میں پاکستان جو ہے مسلسل افغانستان کے ساتھ ایک کشمکش میں اور ایک لڑائی میں اور بے چینی میں نظر آئے گا. تو امن و امان کے مسئلے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑتا چلا جائے گا، اور جس ملک میں، جس معاشرے میں امن و امان کا مسئلہ نہ ہو، نہ وہاں سے بیرونی صنعت کار پاکستان میں آئیں گے، آتے ہیں، نہ سیاح آتے ہیں، نہ سیاحت کا شعبہ جان پکڑے گا، نہ صنعت کے شعبے میں کوئی نئی جان پڑے گی، روح ہوگی، بلکہ جو رہے سہے سرمایہ دار ہیں، جو ایک جذبہ حب الوطنی یا کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی 7 سمندر پار چلے جائیں گے، اپنا سرمایہ اٹھا کر دبئی جائیں گے، وہ یورپ کے کسی علاقے میں جائیں گے، وہ سنگاپور کی طرف جائیں گے، جیسے پچھلا جو فیز تھا دہشت گردی کے خلاف ایک نام نہاد جنگ کا، جیسا کہ اس فیز میں ہوا تھا۔ اب اس فیز میں مزید یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے برین ڈرین بھی ہو جائے گا، سرمایہ بھی نکل جائے گا، اور آپ جنگ کا ڈھول بجاتے رہیں گے، داعش کے نام پہ، القاعدہ کے نام پہ، اور طالبان کے نام پہ، اور فلاں نام پہ، اور دوسرے کسی نام پہ، اور آپ یہ ڈھول پیٹتے رہیں گے۔ اس ڈھول کے لیے آپ کو دہشت گردی کی مدد اور تعاون کے نام پر کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، زیرہ اور مونگ پھلی، لیکن اس سے نہ آپ کی معیشت سنبھلے گی، نہ آپ کا سیاسی بحران ختم ہوگا، نہ آپ کا عدالتی بحران ختم ہوگا۔ اب یہ جو پنڈورا باکس کھول دیا گیا تھا، اس کا مجموعی جو اثر ہے وہ پاکستان کی ریاست کی چولیں ہل رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، اور سسٹم جب کسی ریاست میں کولیپس کر جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست کے جو باشندے ہیں وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور جس ریاست کے اپنے باشندے اس ریاست کی کو ایک تحفظ اور اس کو ایک محافظ کے طور پہ، اس کو ایک مددگار کے طور پہ، اس کو ایک ناصر کے طور پہ، اس کو اپنے ایک معاون کے طور پہ دیکھنا چھوڑ دیں، تو پھر وہ ریاست جو ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے کسی بیرونی حملہ آور کی ضرورت نہیں رہتی۔